الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، آج ایک یونس الگوہر جو گوہر شاہی کا نمائندہ خاص ہے، اس کی ویڈیو دیکھنے اور سننے کو ملی، جس میں یونس الگوہر نے کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اسم گرامی ہوگا وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مشابہ نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ اور اس نے ایک بڑی دعویٰ کی کہ کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا۔ آئیے آپ پہلے اس کی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، اس کے بعد ہم عرض کرتے ہیں۔ حدیث کے مطابق امام مہدی کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی موافقت میں ہوگا، اور آپ کے والدین کا نام حضور کے والدین کے موافقت میں ہوگا۔ کسی حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ ان کا نام محمد ہوگا، کسی حدیث میں نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ پڑھیں آپ، امام مہدی کا نام حضور کے نام کی موافقت میں ہوگا اور والدین کا نام بھی موافقت میں ہوگا۔ جی ناظرین محترم، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ کیا کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں نہیں ملتا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مشابہ ہو۔ آئیے اب ہم آپ کے سامنے احادیث طیبات پیش کرتے ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اہل بیتی یواطئ اسمه اسمی، رواہ ترمذی و ابو داود۔ وفی روایت له لو لم يبق من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلا مني او من اهل بيتي يعاتئ اسمه اسمي واسم ابيه اسم ابي يملأ الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک کے حدیث نمبر ہے 5452، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل بیت میں سے میرا ہم نام شخص عربوں کا بادشاہ بن جائے۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن باقی رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس دن کو لمبا کرے گا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی اس میں میرے اہل بیت سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم ستم سے بھری ہوئی تھی۔ ناظرین و سامعین ذی محتشم، اب دوسری حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں۔ قال علی رضی اللہ تعالی عنہ ونظر الى ابنه الحسن فقال ان ابني هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم يشبهه في الخلق ولا يشبهه في الخلق، ثم ذكر قصة يملأ الأرض عدلا۔ سنن ابی داؤد کتاب المہدی باب المہدی، حدیث نمبر ہے 4290، یعنی سیدنا علی
نے بیان کیا اس اسنا میں انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یہ میرا فرزند سید یعنی کہ سردار ہے، جیسے کہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور اس کی نسل سے ایک آدمی ہوگا جو تمہارے نبی کا ہم نام ہوگا۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یسمی باسم نبیکم، یعنی کہ اس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے مشابہ ہوگا، اور وہ اخلاق میں انہی کے مشابہ ہوگا، یعنی کہ اخلاق میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو آئیں گے وہ اخلاق میں ان کا اخلاق نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے مطابق ہوگا، مگر شکل اور صورت میں مشابہ نہیں ہوگا۔ پھر قصہ بیان کیا کہ وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا۔ یہ دو احادیث ہو گئی۔ اسی طرح الحاوی للفتاوی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 73 پر ہے کہ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی۔ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کے متعلق الحاوی للفتاوی کے اندر روایت نقل ہے، حضرت امام مہدی کا نام آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ اب ان احادیث سے یہ معلوم ہوا کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام جو ہوگا وہ آقا کریم علیہ السلام کے نام کے مشابہ ہوگا۔ اب ذرا آپ خود غور اور فکر کریں کہ یہ یونس الگوہر جو ہے اس نے اتنی بڑی دعویٰ کر دی کہ کسی حدیث میں ایسا نہیں ملتا، جبکہ حدیث پاک میں صراحتاً اور وضاحتاً یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام کے مشابہ ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد محترم کے نام کے مشابہ ہوگا۔ اب ناظرین محترم، اسی ویڈیو کے اندر اس شخص نے ایک آیت تلاوت کی جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، لیکن اس شخص کو یہ 30ویں پارے کی ضحیٰ سورت کی آیت کریمہ پڑھنا نہیں آ رہی۔ وہ آپ بیٹھ کے اور دین کا عالم بنا ہوا ہے اور دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ آئیے آپ اس کی وہ تلاوت سنیں۔ اور پھر قرآن مجید میں کیا آیا پوچھئے؟ قرآن مجید نے کہا وَلِلْآخِرَةِ وَلِلْآخِرَةِ، فرمایا کہ وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، کہ یا رسول اللہ آپ کا جو دوسرا دور ہوگا وہ آپ کے پہلے دور سے افضل ہوگا۔ میرا شاہی وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ جی ناظرین محترم، آپ نے خود دیکھا اور سنا کہ الفاظ ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یہ شخص کیا پڑھ رہا ہے؟ آپ ذرا خود غور اور فکر کریں کہ جس شخص کو 30ویں پارے کی سورہ ضحیٰ کی آیت کریمہ پڑھنا نہیں آ رہی ہو، اعراب میں اتنا فرق، اور اس شخص نے بار بار کوشش کی لیکن بیچارے کو یہ پڑھنا نہیں آئی۔ پہلے تو نعوذ باللہ وَلِلْآخِرَةِ پڑھ رہا تھا، لیکن اس نے پھر کوشش کر کے ولل پڑھا، لیکن اس کے بعد آخرت کے اوپر جو پیش ہے اس کو آخرت نہیں پڑھا بلکہ آخرت پڑھتا رہا، اور آخر تک یہی وللآخرۃ پڑھتا رہا، نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ اب ذرا آپ غور اور فکر کریں، اور جتنے بھی اس کے متعلقین اور متوسلین ہیں اور جتنے اس کے پیروکار ہیں، میں ان سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس شخص کو قرآن کریم فرقان حمید جس کو پڑھنا نہیں آ رہا، وہ بھلا تصوف کا ٹھیکیدار کیسے بن گیا؟
اس کو تصوف بلا کیسے آ سکتی ہے، اس کو سلوک کے منازل کیسے آ سکتے ہیں؟ جس کو قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت صحیح نہیں آ رہی ہو، جس کو قرآن کریم فرقان حمید کی قرأت صحیح نہیں آ رہی ہو، وہ بھلا نہ قرآن کو سمجھ سکتا ہے نہ احادیث طیبات کو سمجھ سکتا ہے، اور جب قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھ سکا تو وہ تصوف کے منازل کو کیسے پار کر سکتا ہے؟ لہذا آپ اس سے گریز کریں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اور جتنے بھی ان کے متعلقین اور متوسلین ہیں آپ ان سے بچیں، اور خود کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں۔ اللہ کریم کی دربار اقدس میں دعا گو ہے کہ اللہ کریم آپ اور ہمیں اس گوہر شاہی کے فتنے سے بچائیں۔ اور ناظرین و سامعین دی محتشم، اللہ کے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ارشاد فرما دیا کہ امام مہدی کا نام جو ہوگا وہ میرے نام کے مشابہ ہوگا، اور ان کے والد محترم کا نام میرے والد محترم کے نام کے مشابہ ہوگا۔